بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل کی اس تفسیر کے سلسلے میں خیر مقدم ہے. کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ ٹیکنیکل مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ معذوری کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ کچھ دن بیچ میں موقوف رہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پھر اس کو شروع کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس سلسلے سے جڑیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سورہ انفطار کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی. اذا السماء انفطرت، یہ عامہ پارے کی، قرآن کے 30ویں پارے کی صورتوں کی تفسیر چل رہی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ابتدائی مکی مضامین کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ جو نمایاں مضمون ہے ان صورتوں میں وہ ہے آخرت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، دوزخ کا تذکرہ. کہ جو البعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور جو موت کی یاد دہانی ہے، وہ اصل انسان کو صحیح راہ راست پر لانے، دنیا کی زندگی کو صحیح روش پہ چلانے کے لیے آخرت کا صحیح تصور اور آخرت کا استحضار ضروری ہے. لہٰذا جو مکے کی ابتدائی دور کی صورتیں جو اسلامی فکر سازی، اسلامی عقیدے کو دلوں میں اور نفوس میں پیوست کرنے کی صورتیں ہیں، اس میں سے ہر صورت آخرت کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے. سورہ انفطار کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. جیسے کہ اس سے قبل سورہ تکویر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ان مناظر کا تذکرہ کیا جو آغاز قیامت کے وقت ہوں گے. پھر کچھ ایسے مناظر کا تذکرہ کیا تھا جو یوم حشر کے وقت ہوں گے. اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے موضوع کو لے کر چل رہی ہے سورت. اور اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بحار فجرت واذا القبور بعثرت، 4 قیامت کے منظروں کا تذکرہ کیا گیا ہے نا. کہ آسمان کا پھٹ جانا، ستاروں کا، سیاروں کا بکھر جانا، سمندروں کا اتھل پتھل ہو جانا، اور پھر آخرت کی زندگی کے آغاز کا نقطہ ہوا کہ القبور بعثرت، قبریں دوبارہ اٹھا دی جائیں گی، یعنی جو ان کے اندر لوگ ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر انسان، ہر جان کو پتہ چل گیا کہ کیا اس نے دنیا میں کیا، کیا اس کی کارکردگی رہی، اور روز آخرت وہ کیا لے کر آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہرے کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھ کو کس بات نے دھوکے میں رکھا ہے رب کریم کے بارے میں. ہم نے اس ویڈیو کے اندر اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کا اپنے رب کے تعلق سے، اس کے کرم سے جو دھوکے میں آ جانے کا کیا مطلب ہے.
ہے نا. قرآن نے کئی جگہ اس کو کہا کہ وغرکم باللہ الغرور، جو بہت بڑا دھوکے باز ہے شیطان، اس نے تمہیں رب کے تعلق سے دھوکے میں رکھا ہے. تم دھوکہ کھا گئے رب کو سمجھنے میں، رب کی قدرت کو سمجھنے میں، رب کے علم کو سمجھنے میں، رب کی پکڑ و گرفت کو سمجھنے میں، ہے نا. تم دھوکہ کھا گئے. اس کے کرم سے، اس کی نوازش سے، اس کی عطا سے، دنیا میں جو اس نے تم پر نوازشیں کر رکھی ہیں، تمہاری سرکشی کے باوجود، تمہاری نافرمانی کے باوجود، تمہارے عناد کے باوجود، اس سے تم دھوکے میں آ گئے. تم سمجھنے لگے کہ رب میرا کچھ نہیں کرے گا. اللہ نے تمہیں ڈھیل دی، تمہیں موقع دیا. خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ تم یہ سمجھے کہ رب قادر نہیں، تم یہ سمجھے کہ رب میری گرفت کر نہیں سکتا. پھر قرآن نے کہا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. خدا کی قدرت کی طرف اشارہ کیا. آگے انسان قیامت کا، بعث بعد الموت کا منکر ہے. تیرا وہ کریم، تیرا وہ مہربان رب کہ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، کیا برابر پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک فعدلک، ہے نا. تیرے جسم کا توازن، آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی آخری ویڈیو کے اندر کہ انسانی جسم کا توازن اور تناسب اور اس کے اعضاء کا تناسق، کہ ہاتھ اٹھتا ہے تو یہاں آتا ہے، ہونٹ کھلتا ہے تو جڑتا ہے، دانت ایک دوسرے پہ آتے ہیں. یہ جو جسم کا اعتدال ہے، لمبائی اور چوڑائی کا، ہاتھ پیروں کے سائز کا، انسان کے وزن کا، انسان کی جو زندگی ہے اور اس کے ہر عضو کا، اس کے ہر آرگن کا جو کام ہے، وہ جسم کا اعتدال. تھوڑا سا اعتدال کم ہو جاتا ہے، نمک کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کتنی پریشانیاں کرتے ہیں. شکر کا لیول کم و زیادہ ہو جاتا ہے، ساری عمر دوا کھلاتے ہیں. ہر کھانے سے پہلے صاحب انجیکشن لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ جسم کی کسی چھوٹی سی چیز کا اعتدال خراب ہو گیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس تصویر میں، جس صورت میں، جس ڈیزائن میں تجھے چاہا پیدا کر دیا. کوئی انسان یہ مطالبہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے لمبا پیدا کرو، مجھے چوڑا پیدا کرو، مجھے گورا پیدا کرو، مجھے خوشنما شکل کا پیدا کرو، مجھے سیاہ بالوں والا پیدا کرو. اللہ کی مکمل مشیت ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکب، جیسی صورت میں، جیسی شکل میں، جیسے ڈیزائن میں چاہا تمہیں پیدا. یہ اس کی مشیت کا کرشمہ ہے. ایک تو من حیث المجموع کہ انسان کو اس شکل میں پیدا کیا، اور پھر ایک ہر انسان کی، کہ ہر انسان کی شکل الگ کرنا ہے. اب یہاں سے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ سے دھوکہ کھاتا ہے، اللہ کے کرم اور شفقت پہ دھوکہ کھاتا ہے، اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں کرتا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی صفات کا صحیح اندازہ نہیں کرتا، اور دنیا کی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین. اس سے پہلے بھی مختلف مقامات میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ کلا جو ہے قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، اور کلا یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا حرف ہے کہ اس کے مختلف معانی ہیں، اپنی اپنی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اصلاً یہ لفظ کلمہ ردع ہے، ڈینائی کرنے کا لفظ ہے. آپ نے کوئی بات کہی، میں نے کہا کلا، ہرگز نہیں صاحب، آپ جو کریں بات ایسی نہیں. اللہ کی نعمتوں کا
تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کی بات کو مانتا. اللہ کی قدرت جس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، ٹھیک ٹھاک برابر پیدا کیا، اعتدال اور متوازن پیدا کیا، اس صورت میں پیدا کیا جو مثالی ہے. اس کا نتیجہ یہ تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس پر ایمان لائے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ کلا، ہرگز معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کے بارے میں اس کی قدرت پہ یقین کرے، بلکہ انسان کا معاملہ تو کیا ہے، تکذبون بالدین. ہرگز تم اللہ کی بات پر یقین کرنے کے بجائے تم تکذبون بالدین، تم دین کو جھٹلاتے ہو. سورہ فاتحہ کے اندر آیا مالک یوم الدین. دین عربی میں ہے دان یدین دینن، کما تدین و تدان. عربی میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کما تدین، جیسا کرو گے تو دان ویسے ہی تمہیں بدلہ ملے. تو دین جو ہے یہ بدلہ ہے. ادھار کو دین کہتے ہیں، کیونکہ جتنا لیتے ہیں اتنا ہی دینا پڑتا ہے، لازم ہے کہ دیں. جیسے ادھار دینا ہی پڑے گا، ایسے ہی اپنے کیے کا بدلہ بھگتنا ہی پڑے گا. تو دین یعنی بدلہ. قیامت کے دن کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا سب سے بڑا امتیاز اور خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس دن ہر ایک کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے حساب سے بدلہ ملے گا. خیرن فخیرن، اگر بھلائی کی ہوگی تو بدلہ بھی بھلا ہوگا. شرن فشرن، اگر دنیا میں شر کی ہوگی تو بدلہ بھی شر ملے گا. نیکی کی ہوگی تو نیکیاں ملیں گی، بدی کی ہوگی تو بدیاں ملیں گی، گناہ ملیں گے. تو قیامت کا سب سے بڑا امتیازی وصف کیا ہے؟ کہ وہ یوم الدین ہے، وہ یوم الجزا ہے. اچھا اور برا بدلہ ملے گا اس کو. تو کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز معاملہ تمہارا یہ نہیں ہے کہ جو تقاضا ہونا چاہیے تھا. تمہارا معاملہ تو بلکہ یہ ہے کہ تم تکذبون بالدین، کہ تم بدلے کو جھٹلاتے ہو. اول تو تم قیامت کا صحیح تصور نہیں کرتے، اور قیامت کے دن تمہیں دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا جواب دینا ہے، اور اس کے حساب سے تمہیں اچھا اور برا بدلہ ملنا ہے. تمہاری زندگی کو آخرت کی زندگی کے انجام کو طے کیا جائے گا دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے حساب سے. اب اللہ تبارک و تعالی آگے آیت کے اندر فرما رہا ہے نا، آگے اللہ تبارک و تعالی آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر تم تھوڑا غور کرو تو ایسے اسباب ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے بدلے پر یقین کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو انسان اللہ کی قدرت پہ شک کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کون قیامت ہوگی، کون اللہ ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میری اتنی بڑی زندگی، کہاں میرا ایک چھوٹا چھوٹا عمل، رات کی تاریکی میں چھپ کر کیے جانے والا عمل، تنہائی میں کیے جانے والا عمل، کسی کو جس کے بارے میں نہیں پتا چلا، کہاں اللہ ہزاروں کروڑوں خربوں ان گنت لوگوں کے اعمال کا ہر چھوٹی بڑی بات کو یاد رکھے گا؟ کون حساب دے؟ ہم تو ذرا سی ایک دفتر کی ڈیوٹی میں سے چنگی مار لیتے ہیں. اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے نا، کہ کسی انسان کا کوئی چھوٹا بڑا عمل ہمارے علم سے اوجھل نہیں رہتا. لیکن انسان دنیا میں اسباب و وسائل کے ذریعے رہتا ہے، تو اگر اسباب و وسائل کی زبان میں اس کو بات سمجھائی جائے تو اس کو بات دل میں گھر کر جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کرام کاتبین کا تذکرہ کیا،
جو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہے نا. کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر حافظ ہیں. حافظ کہتے ہیں ریکارڈ کرنے والوں کو. حافظین کہ جو تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، تمہاری ہر حرکت و سکنت کو، تمہاری ہر جنبش کو، تمہاری ہر گفتار و رفتار کو، تمہارے زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو، تمہارے جسم سے سرزد ہونے والی ہر حرکت کو، تمہارے دل اور دماغ میں آنے والے ہر خیالات کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں. صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ نامہ کرام کاتبین انسان کی ہر قیمتی اور غیر قیمتی بات کو، عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں. پھر اس میں اب ہم جیسے بیٹھے ہل رہے، اکیلے گھر میں بیٹھے ہل رہے، فرشتہ اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. پھر نامہ اعمال تیار کرتے وقت وہ اعمال کے جس پر ثواب ملتا ہے اور وہ اعمال کے جس پر سزا ملتی ہے، گناہ ملتا ہے، ان کو حسنات و سیئات کے ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے. اور جتنے مہمل عمل ہیں، ہم بیٹھے ہاتھ ہلا رہے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم ہے نا سی سی کیمرے میں تو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، سی سی کیمرے میں تو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے نا. کمپیوٹر میں سیو کرتے وقت ہم ایسی چیزوں کو سیو کرتے جن کا آئندہ جن کی ضرورت پڑے گی، اہم باتوں کو سیو کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں آیا نہ گیا، 6 گھنٹے تک دروازہ دکھ رہا ہے، ڈیلیٹ کر دیں گے اس فوٹو کو. ہاں کوئی صاحب داخل ہوئے، پھر کوئی صاحب چلے گئے، کسی صاحب نے لا کر کار پارک کر دی، ان چیزوں کو ریکارڈ رکھ لیں گے بھائی، کبھی نمبر کی ضرورت پڑ جائے. تو اسی طریقے سے فرشتوں کا عمل ہے. کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے اوپر حافظ ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں. کرامن کیا ہیں؟ بڑے کریم ہیں، معزز ہیں، عزت دار ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں. کریم عربی میں کہتے ہیں مشفق کو، مہربان کو، معزز کو، خاندانی کو، رتبے اور عہدے والے کو، ہے نا ابن الکرام ہے، خاندانی لوگوں کی اولاد ہے نا. تو کرام معزز عہدے اور رتبے والے ہیں. کاتبین لکھنے والے ہیں. کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، یعلمون وہ خوب جانتے ہیں، ما تفعلون کہ تم جو کچھ کرتے ہو. ما جو ہے کچھ بھی ہے نا، ما تفعلون جو بھی کچھ تم کرتے ہو، وہ فرشتے، وہ کرام کاتبین، وہ حفظہ اس کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی 4 صفات یہاں بتائیں. حافظین ریکارڈ رکھتے ہیں، کرام معزز اور عہدے اور رتبے والے ہیں، کاتبین کاتب ہیں، اور یعلمون ما تفعلون تمہاری تمام افعال اور اقوال کو جانتے ہیں، عالم ہیں. ایسے فرشتے تمہاری نگرانی پر لگائے گئے. قدیم و جدید، قدیم زمانے سے کرام کاتبین کے تعلق سے اس کے کنسیپٹ کو سمجھنے میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں. روایات کو اگر دیکھا جائے تو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے جن کو کرام کاتبین کہا گیا ہے، جن کو حفظہ کہا گیا ہے، ان کے بارے میں صراحت آتی ہے.
اور احادیث کی زبان پر اگر جائیں تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ دائیں کندھے اور بائیں کندھے پر تمہارے دائیں اور بائیں وہ رجسٹر لیے تمہارے ہر اعمال کو، حرکات و سکنات کو لکھتے رہتے ہیں۔ دائیں ہاتھ والا تمہاری نیکیاں ریکارڈ کرتا ہے، بائیں ہاتھ والا تمہاری برائیاں سیئات کو ریکارڈ کرتا ہے، اور پھر یہ نامہ اعمال لوح محفوظ میں ریکارڈ کر دیے جاتے ہیں۔ پھر انہی کو نامہ اعمال بنا کر قیامت کے دن جب صحائف بٹیں گے، نامہ اعمال بٹیں گے، تو اس کی روشنی میں یہ تیار کی جائے۔ یہاں پر بہت سارے ملحدوں نے، طبیعت پسندوں نے اس بات کا انکار کرنا چاہا، اس کا مذاق اڑانا چاہا۔ کچھ حضرات نے یوں گھمانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ سب جان سکتا ہے، تو یہ کرام کاتبین کیا ہے؟ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اگر کوئی چیز قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے تو ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، کیفیت ظاہر سی بات ہے، غیبی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی الفاظ میں سمجھاتا ہے کہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں یہی ممکن سمجھا جاتا تھا، کسی شخص کی نگرانی پر کسی کو بٹھا دیا جائے اور اس کی ہر جنبش کو، اس کی زبان کی ہر جنبش کو، اس کے ہاتھ پیروں کی ہر حرکت کو ریکارڈ کر لیا جائے، لکھ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ریکارڈ کرنے کے دوسرے آلات آ گئے، ٹیپ ریکارڈر آ گیا، پھر اور خفیہ قسم کے کیمرے اور مائک آ گئے، آج ویڈیو ریکارڈنگ آ گئی ہے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ حافظین لکھا ہے، ریکارڈ کرنے والے۔ آج ان ایجادات کے بعد کرام کاتبین ہماری ہر حرکت و سکنت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لکھنے میں تو یوں لکھا جائے گا کہ یہ بیٹھا تھا، لیکن کیمرے سے تو بیٹھنا دکھایا جا سکتا ہے۔ اور جب آج ہم اس دنیا کے اوپر اپنے اس علم سے کہ جو اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر کے پانی میں سے سوئی کے ناکے میں جتنا آتا ہے اتنا ہے، پوری انسانیت کا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جس میں فلسفی بھی ہیں، جس میں فلاسفہ بھی ہیں، جس میں اسکالر بھی ہیں، جس میں ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہیں، جس میں بڑے بڑے تھنکر اور مفکر بھی ہیں، ہے نا۔ ان پورے انسانوں کا علم، پوری کائنات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے سمندر میں سے ایک سوئی کے ناکے میں جتنا پانی ہے۔ جب ہم ایسے آلات ایجاد کر سکتے ہیں، جب ہم ایسے آلات بنا سکتے ہیں کہ سوتے ہوئے آدمی کے سوئچ آف کرے ہوئے موبائل سے کیمرے فوٹو کھینچ کر اس کی جاسوسی کی جا سکتی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی طاقتوں سے، اپنے اس وسیع علم سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے کس طریقے سے ریکارڈ نامہ اعمال کا رکھ سکتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں۔ تأمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو نامہ اعمال تیار کیے جائیں گے، اس نامہ اعمال کے تیار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، ہے نا۔ اب یہ قرآن شارٹ میں جا رہے تھے، یہ نامہ تمہاری پوری زندگی منظر کیمرے کے سامنے ہے۔ آخرت کا انکار، بدلے کا انکار کرنے کا کوئی خانہ نہیں۔ قیامت کے دن اس نامہ اعمال کے ذریعے تمہارے اچھے اور برے انجام کو طے کیا جائے گا۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوگا، ان الابرار لفی نعیم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ بے شک ابرار، یہ قرآن کے اندر بڑا کئی بار آیا ہے، بڑا کیا نا، بر نیکی، ابرار نیکوکار، بڑا پیار بھرا جو ان الابرار، بے شک نیکوکار، اچھا کردار گزارنے والے، نیکیاں کرنے والے، اچھائی کرنے والے، اللہ کا حق ادا کرنے والے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والے، اللہ کی اس مخلوقات کائنات کا حق ادا کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے،
اپنی زندگیوں کو راہ راست پر استقامت پہ گزارنے والے، ان الابرار بے شک نیکوکار لفی نعیم عیش و عشرت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، ہے نا. جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارُ بے شک فجار، فاجر کہتے ہیں گنہگار کو، بدکار، نیکوکار کے بدلے میں بدکار، غلط راستے پہ چلنے والے، دنیا میں جو ہے اللہ کے حق کو نہ ادا کرنے والے، اللہ کے بندوں کے حق کو نہ ادا کرنے والے، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ارتکاب کرنے والے، اللہ کی شریعتوں کو پامال کرنے والے، اللہ کی مرضی کا لحاظ نہ کرنے والے، اللہ کی ناراضگی اپنے اوپر لادنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ لفی جہنم، جہنم کے اندر ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار بدکار ہے نا، جہنم کے اندر ہوں. اب یہاں علماء نے کہا کہ اس سے مراد مومن گنہگار بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کافر ہے نا. اصل میں مومن گنہگار تو ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، ورنہ مومن گنہگار ہوتا ہی نہیں ہے اصل. یا اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے کبھی تو وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن مومن سرکش ہو، نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، غدار ہو، اللہ کے قانون کو توڑتا ہو، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرتا ہو، اللہ کو یہ نہ مانتا ہو کہ اللہ کے حکم کو دنیا میں چلنا چاہیے، اللہ کے حکم کو میرے نفس پہ چلنا چاہیے، اللہ کے حکم کو میرے دل پر چلنا چاہیے، یہ مومن نہیں ہوتا. اصلاً فجار بدکار وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت اور اللہ سے سرکشی والی زندگی گزارنے کو ٹھان لی. تو ان الفجار لفی جہنم، فاجر جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، یہ اس میں جلائے جائیں گے، یہ اس میں جھلسائے جائیں گے، یوم الدین بدلے کے دن. یہ وہ دن بدلا کہ جس کا انکار کرتے ہو، اس دن کیا ہوگا کہ ابرار نعمتوں میں، جنت کے مزوں میں، جنت کی لطف اندوزیوں میں متمتع ہو رہے ہوں گے، اور فجار جہنم میں جلائے جا رہے ہیں. وما ادراک ما یوم الدین وما هم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکتے. اب دو ہی چیزیں ہو سکتی تھیں. ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ قیامت کا دن آئے تو ہم اپنے اعمال کو مکر دیں کہ نہیں صاحب ہم نے غلط کیا ہی نہیں، تو اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ پورا ویڈیو ریکارڈنگ رکھی. ایک اب سوال یہ ہو سکتا تھا کہ ہم عدالت میں حاضر ہی نہیں ہوں، فرار ہو جائیں، تو فرار ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں. وما هم عنہا بغائبین، اور ہرگز وہ اس سے کبھی غائب نہیں ہو سکتے. یہ فراری وراری رجسٹر میں لکھوا کر غائب ہو جانا یہ دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں نہیں چلتا ہے نا. تو وما هم عنہا بغائبین، وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے. وما هم عنہا، اور وہ اس سے غائب ہو ہی نہیں سکتے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے. یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. ہم نے پڑھا کہ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک. یہ کسی چیز کی ہیبت ناکی کو، ہولناکی کو، کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنے کا قرآن کا طریقہ ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہر تالیہ قرآن کو خطاب کیا جائے کہ تم قیامت کے دن کے بارے میں جو کچھ ہولناکی اور ہیبت کا تصور کر سکتے ہو وہ اس سے بالا تر ہے. تمہارا تخیل نہیں ہو سکتا. تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے، اور پھر تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. کیا ہے یوم الدین؟ ذرا سوچ لو. اب ایک بات کیا بچی تھی کہ میں اپنے اعمال کو مکر نہیں سکتا، میں پیشی سے غائب نہیں ہو سکتا. اب سوال صرف اتنا بچا تھا کہ کوئی سورس آ جائے، کوئی سفارش آ جائے، کوئی تگڑم لگ جائے. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ دن ہے کہ جس دن
کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آ سکتا. تملک نفس لنفس شیئا، کسی جان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے کچھ کام آ جائے. ایک نیکی کا اضافہ کروا دے، ایک گناہ معاف کروا دے، ایک درجہ اونچا کروا دے، ایک درجہ نیچا کروا دے. سگا باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، سگی ماں بیٹے کے کام نہیں آ سکتی، ہے نا. تم کن سفارشوں کے تم کن اللہ کے ٹیکوں کے انتظار کر رہے ہو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس اس دن کسی نفس کے کوئی کام نہیں آ سکتی. والامر یومئذ للہ، اور سارا کا سارا معاملہ، سارا امر، سارا حکم، سارا معاملہ، سارا اختیار اس دن للہ. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کے دن یہ صدا لگائی جائے گی، لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج بادشاہت ہے، کس کا حکم آج چلتا ہے، کس کا سکہ آج نافذ ہے. للہ الواحد القہار، ایک زور والے اللہ کے علاوہ کسی کی کچھ نہیں. والامر یومئذ للہ، سارا معاملہ، ساری امر و نہی، سارا حکم اس دن صرف اللہ کا چلے گا. کسی کی سفارش کا دنیا کے اندر اس سفارشوں کی امید نے شرک کا پورا نظام بنا کر رکھ دیا، انسان کو لاپرواہ بنا دیا. انسان اللہ غیر اللہ کی خدمتیں کرنے لگا اور یہ سمجھنے لگا کہ میرے گناہ یہ تو قیامت کے دن معاف کروا دیں گے، میرے درجات کو یہ بلند کروا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس تصور کو ختم کر دیا. تو نہ تو تم اپنے اعمال کا انکار کر سکتے ہو، نہ تم قیامت کے دن کی حاضری سے کہیں بچ کے جا سکتے ہو، اور نہ اس دن کوئی دنیا کی طاقت تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی. تمہیں صرف ایک عالم مطلق، قادر مطلق، قاہر مطلق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا. اس دن نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے، نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ تم نے اپنے رب کریم کی اطاعت کی ہو، نامہ اعمال میں تمہارے نیکیاں لکھی ہوں، اور آخرت کے اعلان کرتے وقت، صحیفے پڑھتے وقت تم ابراروں میں آ جاؤ، نیکوکاروں میں آ جاؤ. اس کے علاوہ اس دن کی ہولناکی سے بچنے کی کوئی ترکیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.